اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ اما بعد، آج کے جو موضوع ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جنت سے کھانا منگوانا۔ تو اسی ضمن میں گفتگو ہے کہ ایک دن رحمت للعالمین نے اہل بیت علیہم السلام کے دروازے کو دق الباب کیا۔ دروازے پر پہنچے تو رحمت للعالمین کی بیٹی نے فرمایا بسم اللہ بابا، بابا جان آپ تشریف لائیں۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے تو رحمت للعالمین نے سلام دو دعا کے بعد پہلا جملہ کہا، یا فاطمہ انا الیوم ضیفک، بیٹا میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ تو مصلحت معصوم بہتر جانتے تھے، تو بی بی نے کہا بابا ابھی حسن اور حسین مجھ سے کھانا طلب کر رہے تھے، لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ تکرار کرتے رہے اس پر۔ تو جب یہ بات سنی رحمت للعالمین اس کمرے میں، اس حجرے میں پہنچے جہاں امیر المومنین علیہ السلام حسن اور حسین بیٹھے تھے، وہاں جا کر بیٹھے اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئی۔ اسی ثنا میں رحمت للعالمین نے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کی طرف، اور وحی کا مشاہدہ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ رحمت للعالمین آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اسی ثنا میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور درود و سلام کے بعد جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ جو ہے، جو آپ کا خالق ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے، آج آپ علی و بطول و حسن و حسین سے پوچھیں، جو یہ کھانا کھانا چاہتے ہیں میں جنت سے ان کے لیے بھیجوں۔ تو رحمت للعالمین نے فرمایا یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، اللہ جانتا ہے کہ آپ نے آج کچھ نہیں کھایا، تو آپ کی خاطر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، بتائیں آپ کس چیز کے مشتاق ہیں، کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، کیسا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں من و سلوہ بھیج دوں، میں بٹیر بھیج دوں، جو چیز چاہتے ہیں میں بھیج دوں۔ تو سب کے سب رحمت للعالمین کے سامنے خاموش ہوئے کہ رحمت للعالمین سے حیا مانے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سکتے کو توڑنے والا، مصباح الحسین، مصباح الہدا کا مصداق، سفینۃ النجات کا بانی امام حسین علیہ السلام بڑے، اور بابا کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا اگر آپ اجازت دیں، اور پھر بنت رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ماما جان، امی جان اگر آپ اجازت دیں۔ پھر حسن مجتبیٰ کے پاس آتے ہیں، یا حسن ذکی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کا سفیر بن کر آپ کی طرف سے میں پیغام بھیجوں۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا بیٹا جو آپ پسند کرتے ہیں کہیں، ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو رحمت العالمین کا نواسا
حسین و منی وانا من الحسین کا مصداق حسین، وہ حسین جو سید شباب اہل جنہ کا مصداق ہے، وہ ہے جو دین کا محافظ ہے، دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہ حسین اپنے نانا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے نانا جان آپ جبرائیل کو کہیں کہ ہمارے لیے اسی وقت وہ کھجوریں لائے، وہ جو کھجوریں تازہ بن رہی ہوں، تازہ پیدا ہوئی ہوں، درختوں سے توڑ کر لائے۔ یہ الفاظ تھے۔ جبرائیل گئے، رحمت للعالمین نے بنت رسول اللہ سے کہا بیٹا جاؤ گھر میں دیکھو جو چیز ہے وہ لے آؤ، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو جب داخل ہوئی بنت رسول اللہ گھر میں، دیکھتی ہے کیسے ایک بہت بڑا پلیٹ ہے جو ایک جوہر کی بنی ہوئی ہے، موتیوں سے، سفید موتیوں سے بنی ہے، اس کے اوپر ایک ریشمی سبز رنگ کا پردہ ہے۔ بی بی وہ اٹھا کر رحمت للعالمین کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو رحمت للعالمین نے سوال کیا بیٹا یہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو وہ رزق دیتا ہے بغیر حساب بھی دیتا ہے۔ جس طرح بی بی مریم نے سورہ مریم میں یہ فرمایا تھا، جب جناب زکریا نے پوچھا بیٹا میں آپ کے پاس کیا پا رہا ہوں، تو بی بی نے فرمایا وَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغیر حساب۔ تو اس وقت رحمت للعالمین نے اس پردے کو، اس رومال کو اٹھایا، تو بسم اللہ پڑھ کر ایک دانہ حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھا، تو ساتھ ہی فرمایا ہنیئن مرین لک یا حسین، اے حسین آپ کے لیے مبارک ہو۔ پھر دوسرا دانہ اٹھایا، فرمایا ہنیئن مرین لک یا حسن۔ تیسرا دانہ اٹھایا اور بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے منہ میں رکھا اور فرمایا ہنیئن مرین لک یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ پھر چوتھا دانہ اٹھایا تو ابو الحسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے منہ میں رکھنے کے بعد فرمایا ہنیئن لکا یا علی۔ جیسے ہی امیر المومنین کے منہ میں دانہ رکھا، رحمت للعالمین کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ وہ طبق جو تھا، وہ برتن جو تھا، وہ دسترخوان جو تھا، جب اس کو سارا تمام کا تمام کھانا کھا لیا، جب 5 تن پاک کھانے سے فارغ ہوئے، تو وہ دسترخوان ارفع علی السماء، وہ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ تو رسول کی بیٹی جو بغیر مصلحت کے بولتی نہیں، جو مستورات کی کے درمیان میں حلال و حرام کو بتانے کے لیے، بلکہ ایسے نہ کہوں جو موجب خلقت محمد و آل محمد بنی، جو پوری کائنات کی خلقت کے موجب بنے، ان کی خلقت کے موجب جو عورت تھی، مستور جو تھی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہے بابا جان آج جو میں آپ میں دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی امیر المومنین کے منہ میں جیسے دانہ رکھے آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، تو رحمت للعالمین مسکرائے، تبسم نبی خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا زہرا آپ کو پتہ ہے جب میں نے حسین کے منہ میں وہ کھجور کا دانہ رکھا تھا، تو جیسے ہی حسین کے منہ میں رکھا، فوراً اسرافیل اور میکائیل نے کہا ہنیئن
مرین لک یا حسین، میں ان کی موافقت میں ان کے ساتھ مل کر میں نے بھی کہا ہنین مرین لک یا حسین۔ جب میں نے حسن کے منہ میں دانہ رکھا تو میکائیل و جبرائیل نے کہا ہنین مرین لک یا حسن، تو میں نے بھی ان کی موافقت میں کہا ہنین مرین لک یا حسن۔ پھر جب میں نے آپ کے منہ میں دانہ رکھا کھجور کا تو جنت کی حوریں جو خوش ہو رہی تھی، جو جھوم رہی تھی اور خوش ہو کر آپ سے کہہ رہی تھی ہنین مرین لک یا فاطمہ، میں نے بھی ان کی موافقت میں کہا ہنین مرین لک یا فاطمہ۔ اور جب میں نے یہ کھجور کا دانہ یہ میں نے لیا اور میں نے امیر المومنین کے منہ میں رکھنا چاہا تو میں نے سنا اللہ رب الجل جلالہ شریف انہوں نے فرمایا ہنین مرین لک لک یا علی۔ میں اسی موافقت میں کہا ہنین مرین لک یا علی، لیکن کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اللہ کا احترام تھا، اللہ بڑا تھا، اس کی عزت و آبرو کے لیے میں نے جیسے ہی اس کی آواز سنی اس کے احترام کے لیے کھڑا ہوا، پھر بیٹھا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرا حبیب مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، آج سے لے کر آپ قیامت تک امیر المومنین کے منہ میں یہ کھجور کی گٹھلیاں کھجور کے دانے رکھتے جا، اسے کھانا کھلاتا جا، ہر لقمے ہر کھانے کے بدلے میں امیر المومن کہوں گا ہنین مرین لک یا علی، ہنین مرین لک یا علی، حتیٰ کہ میرے درمیان میں کوئی تسلسل کوئی انقطاع نہیں ہوگا، دنیا کے کوئی کام اور نہیں ہوگا، کسی کے لیے خیال نہیں ہوگا، فقط یہی ہوگا ہنین مرین لک یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو یہ کھانا، والحمد للہ رب العالمین۔